کہتے ہیں جی اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں دوسرے بینکوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم جب کسی سے سودی بینک کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک بھی تو سودی ہی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد معاویہ صاحب۔ جناب محمد معاویہ صاحب ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ میں نے 1 سال بینکوں میں جا کے خود جامعۃ الرشید کی طرف سے میری تشکیل ہوئی تھی، خود ہم نے پڑھا ہے سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے۔ بہت فرق ہے اسلامک بینکوں میں اور کنونشنل بینکوں میں، پوری ایک ایک چیز کا فرق بتانے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بیسک فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے آپ کو، وہ اس کو لون سے تعبیر تو کرتا ہے لیکن لون دیتا ہی نہیں ہے، تو لون ہی پہ تو آگے زیادہ تر سود کے لین دین شروع ہوتا ہے۔ آپ اسلامک بینک کے پاس جائیں گے نا، مجھے قرضہ چاہیے، تو بینک آپ سے پوچھے گا کرنا کیا ہے، تو آپ بتائیں گے میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے فیکٹری کے لیے مال خریدنا ہے، تو بینک ان تمام چیزوں میں کہتا ہے ہم آپ کو خرید کے ہم کیش پہ اٹھائیں گے، قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے آپ کو۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ آپ ہی کو وکیل بنا دیتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ پہلے بینک کے لیے خریدیں، پھر بینک جب آپ کے قبضے میں آئے گا تو پھر بینک آپ کو بیچے گا۔ یہ میں نے خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون نہیں دیتا، نام اس کو لون کا دے گا لیکن العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ کو اپنا موبائل بیچوں 1 لاکھ کا، اور میں کہوں کہ یہ میں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے اور اس میں موبائل کو میں آپ کو بیچ کے 2 لاکھ اس میں 2,000 اس میں سود لوں گا، تو نام تو آپ اس کو سود دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ پروفٹ ہے، کیونکہ 1 لاکھ کی چیز آپ 1,02,000 میں بیچ رہے ہیں۔ تو اب اس کو اس بیس پہ سود نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے ورڈ سود کا استعمال ہو رہا ہے، بھائی الفاظ نہیں دیکھے جاتے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سود کو خرید و فروخت کا نام دے دے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ کا موبائل بیچنے کے بجائے میں سیدھا آپ کو 1 لاکھ کیش دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آپ سے 1 مہینے بعد 1,02,000 واپس لوں گا اور یہ 2,000 میرا پروفٹ ہوگا، حلال پروفٹ، سود نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ حلال پروفٹ کا نام دیں گے لیکن یہ ہوگا سود ہی۔ تو شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ خرید و فروخت کے معاملات میں۔ تو اسلامک بینک اکثر ٹرمز وہی یوز کرتے ہیں جو کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں معاملات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب حج کے مسائل زیادہ شروع ہو رہے ہیں جی، حج اور قربانی کے۔ گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے، بالکل زیادہ فضیلت اسی میں ہے۔ دیکھیں احرام باندھنے کا مطلب ایک تو وہ چادریں پہننا ہوتا ہے، وہ تو آپ کہیں بھی پہن لیں، اس کو احرام نہیں کہتے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے یہ نیت کر لینا کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو جس وقت یہ نیت ہوگی اس وقت آپ احرام میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے وہ چادریں پہنی ہو یا نہیں ہو، آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ان پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی ہے کہ بغیر سلا لباس وہ پہنے، سلاوا نہیں پہن سکتا، تو اس لیے پہلے ہی احرام میں آنے سے پہلے وہ چادریں پہننی پڑتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کی نیت کر لیں اور پھر آپ سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو یہ جرم ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو تلبیہ 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت کر لیں۔ تو چونکہ احرام کی حالت میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ احرام کی حالت میں بندہ جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی محبوب حالت یہ کہ آپ احرام کی حالت میں ہو، تو جتنی زیادہ ٹائم آپ کا احرام میں گزرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ثواب کی بات ہے، مشورہ عام طور پہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ احرام کی نیت اس وقت کریں جب میقات سے گزرنے لگیں۔ وجہ اس کی یہ کہ شروع میں جب لوگ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو حج یا عمرے کی نیت سے احرام میں آ جاتے ہیں تو پابندیاں نہیں ہوتی، وہ اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں، خوشبو لگا لی، صابن سے نہا لیا، خوشبو والے صابن سے یا خوشبو والے شیمپو سے نہا لیا، یا بال توڑ دیے، داڑھی کے بال کھینچنے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، تو احرام کی پابندیاں پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ثواب تو کم ہے بعد میں احرام پہننے میں، لیکن یہ کہ آسانی ہے اس میں، لیکن بہرحال اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو جتنا پہلے احرام میں آئے گا وہ اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور ویسے بھی شان ہے نا حج یا عمرے کی کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں، اس میں ایک شاعر اسلام کا اظہار بھی زیادہ ہے، عزت بھی اس میں زیادہ ہے، اور عزت سے مراد یہ کہ ایک اسلام کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس میں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم واجب ہے؟
نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا تو کیا اس سے بھی دم دینا واجب ہوگا؟ ام عمر کراچی سے۔ دیکھیں میقات سے گزرتے ہوئے لبیک کہنا تو واجب نہیں ہے، البتہ حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جانا واجب ہے، تو وہ لبیک ہی کے ذریعے عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس موقع پر تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی احرام میں داخل نہیں ہوئی اور میقات سے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا تو آپ پہ دم بھی واجب ہے۔ اور یہ جو آپ نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، کپڑا چہرے پہ لگا ہوا تھا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر احرام میں آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے، یعنی جب آپ نے لبیک پڑھ لیا، تلبیہ پڑھ لی اور احرام کی نیت کر لی، حج کی عمرے یا حج کی نیت کر لی، تو اس کے بعد اگر یہ کپڑا آپ کے چہرے پہ لگا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لگا ہے تو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اور اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے متفرق اوقات میں یا ایک ہی ٹائم پہ تو پھر آپ پہ دم اس کا الگ سے واجب ہوگا، لیکن اگر یہ احرام سے پہلے ہی ہوا ہے تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابو یا شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیں جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ صابن استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی، پراگندہ بال والا حاجی زیادہ محبوب ہے، اس لیے حج میں اگر غسل کرنا بھی پڑے احرام کی حالت میں تو صابن کا بالکل استعمال نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ اور یہ جو خوشبو والے صابن ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا اور دم بھی واجب ہوگا۔ حج میں قربانی نہ کر سکیں تو کتنے روزے رکھیں؟ ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب 10 روزے رکھے گا اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ روزے قرآن کے مطابق ایام حج میں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے کیونکہ 10 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق تک تو ویسے ہی روزے حرام ہیں، عید کے ایام آتے ہیں یہ، تو 9 ذی الحجہ تک وہ کم سے کم 3 روزے رکھ لے گا حالت احرام میں، 3 روزے وہ رکھے گا، اور پھر باقی 7 روزے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد، اور بہتر یہ کہ پھر وہ اپنے مقام پہ گھر میں آ کے رکھ لے، اور مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں آ کے رکھے، لیکن 3 روزے اس کو پہلے رکھنے پڑیں گے۔ عام طور پر حاجی ایسا نہیں کرتے تو ان پر پھر دم ہی واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، بالکل دم نہیں دے سکتا وہ، یعنی حج تمتع یا قران کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو دم شکر واجب ہوتا ہے وہ والا دم نہیں دے سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بقرعید سے پہلے 3 روزے وہ رکھ لے وہیں پر ایام حج میں ہی، جب وہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو نا تو اسی میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور اگر وہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو اب وہ روزے گئے، اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، اگر قربانی یا حلق سے پہلے طواف زیارت کر لیا، حج میں کنکری مارنا، قربانی کرنا اور سر منڈانا، اگر کسی نے سر منڈانے سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں حج میں جو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر منڈانا، ان 3 چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان 3 چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے، سنت عمل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے طواف زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، اور طواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی قربانی سے پہلے، رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے طواف زیارت کر لیا، لیکن بقرعید کے ایام میں کیا ہو، یہ ضروری ہے، تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن افضل نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے یہ۔ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا، جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں، کیا جلدی ہے کہ فوراً بھاگ کے جا کے طواف زیارت کرنا۔
حج میں جب جایا کریں نا تو تمیز سے، اطمینان سے ٹائم لے کے جایا کریں کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے. اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں اور لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں, اس میں افراتفری نہیں جی فوراً بھاگنے کی فکر ہوتی ہے, یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں, سر مڈائیں, احرام سے نکل آئیں, پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں آپ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن طواف زیارت میں بے انتہا رش ہوتا ہے, تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے. لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن یہ کہ فوراً کرنا ہے. ایک دو دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے. اچھا بھائی, حج میں قربانی, اچھا یہ ہو چکا. حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو. کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہی اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد تسلیم اختر انڈیا سے. دیکھیں, قربانی یا حج اگر فرض ہے, واجب ہے, تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا, غریب کی شادی نہیں کرا سکتے آپ. یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا, غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گنہگار ہوں گے. اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے, حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا. اسی طرح قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی. یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے, اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے. واجب قربانی بھی ہو گئی, اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے, وہ نفلی ہے, واجب نہیں ہے, ثواب کے لیے کر رہا ہے. تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے, یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں, اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے. حج کی الگ فضیلت ہے, صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے. صدقات و خیرات کے لیے پورا سال پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں, یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے, غریب ہے, اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے, اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی, اور وہ غریب ہے, پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے, وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے, صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی. اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں, تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھائی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے, اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے, تو اس لیے تم صدقہ کر لو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کسی غریب کی شادی کرا دو, کسی کا پیٹ بھر دو, اور یہ جو ہے نا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا, صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے اعمال میں کم ہے. لیکن اگر کوئی مالدار ہے, پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے, تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھائی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے, یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی, اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے, اس کے الگ ثواب ہیں, اس کے الگ برکات ہیں. تو اس کو, مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہنا, تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو, کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے. عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا, حدیث میں آتا ہے شیطان, روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن, کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے. شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن. تو اتنی بڑی فضیلت ہے طواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں, کیا اللہ کے عاشقان کا ایک ہجوم ہوتا ہے, دیوانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی وسعت دی ہے, وہ حج بھی کر سکتا ہے, صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے, تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے. وہ اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور جو ہے, اس حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے, ایسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جناؤ. تو توبہ بھی کرے, ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے, تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال ہے. تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو, غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی, لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی, اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ, یا پیسے بچتے ہیں, ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے, تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے. لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا. لوگ اکثر مالداروں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں, اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ بھائی آپ جاؤ, پتہ چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال, تو ان کو حج سے نہ روکیں, عمرے سے نہ روکیں,
اللہ کے ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسعت دی، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں، اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنا ذوق ہے، جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ہاں جو نان نفقہ آپ پہ واجب ہے وہ بہرحال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ فرض حج ادا کر چکے اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو. ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں، اسکول کی فیسیں نہیں ہو رہی، ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرچ کریں، کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہے. ماں باپ بیوی بچے یہ تو واجب ہیں آپ پر، تو اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا. زیادہ قربانی افضل ہیں یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کی نیت کرنا؟ ایوب صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی اس سے پہلے والے سوال کے جواب میں نے دے دیا کہ مالدار آدمی کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ہر سال پورے سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ کرتا بھی ہو. نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے صدقہ خیرات کرو. جو مالدار پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے وہ زیادہ قربانیاں کرے، اور جو غریب آدمی جس کو صدقے خیرات کا موقع ہی نہیں ملتا وہ ایک قربانی کر کے باقی پیسے پھر صدقہ خیرات کرے، زیادہ افضل ہے. ویسے بھی قربانی میں صدقہ اور قربانی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. آپ جانور ذبح کریں قربانی بھی ہو جائے گی، وہ گوشت سارا غریب کو صدقہ کر دیں تو ڈبل کام ہو گیا بھائی. قرض دار پر قربانی کا حکم. ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے. جناب صاحب نصاب ہے اور قرضہ نصاب سے زیادہ ہے تو پھر تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قرضہ نصاب سے کم ہے اور اتنا کم ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو بھی صاحب نصاب رہے گا. جیسے آج کل صاحب نصاب تقریباً 90,000 میں ہو جاتا ہے. آج کل کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ایک سال بعد بھی لوگ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے غلط ہوتا ہے. 30 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں میں. تو تقریباً 90,000 کے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. تو 90,000 کسی کے پاس ہے، قرضہ 40,000 کا ہے تو اس کے پاس بچے 50,000، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے تو پھر بھی 1 لاکھ بچتے ہیں اس کے پاس. تو اگر قرضہ مائنس کر کے بھی وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے. قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. اچھا بھائی، نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے، نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو. زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے، جی گندم لگ رہی ہے اس پہ، اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو، تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے، اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب، زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے، یہ نہیں کہ پورے سال یوز میں نہ ہو، یہ نہیں، بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں، جوتے، برتن، موبائل، گاڑی، تو ان میں اصول یاد رکھیں، پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی، اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں، 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں، جلدی پھٹتے بھی ہیں، میلے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال میں ہی نہیں ہے، بھائی لے کے رکھی ہوئی ہیں، پورے سال پڑی رہتی ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں، ریسرچ کے کام آئیں گی، تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں. امریکہ والے پاکستان میں کیا پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس سے ہماری قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جی بالکل پڑے گا. ادھر رات ہو رہی ہے، یہاں بقرعید ہو گئی ہے، یہاں قربانی کا جانور کٹ رہا ہے اور وہاں پر قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی. تو
12 گھنٹے کا اگر فرق ہے تو اگر پاکستان میں 12 گھنٹے پہلے عید شروع ہو گئی ہے تو امریکہ والا اگر پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو یہاں 12 گھنٹے کے بعد کرے گا، تاکہ وہاں امریکہ میں عید کا دن بھی داخل ہو چکا ہو، عید کی نماز بھی ہو چکی ہو، اس کے بعد یہاں آپ کی قربانی ہو رہی ہو۔ یہ ہے۔ اور اگر عید کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی امریکہ میں بھی عید شروع نہیں ہوئی، یہاں شروع ہو گئی اور آپ نے یہاں قربانی کر دی تو نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک دن، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کرنے والا اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے ان دونوں جگہوں پہ ایام نہر ہوں، یعنی بقرعید کا پہلا، دوسرا یا تیسرا دن چل رہا ہو، دونوں جگہوں پہ۔ سودی لین دین والے کے ساتھ قربانی کرنا، ایک صاحب جن کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے بینک سے سود پر پیسے لیے ہیں اور وہ ہماری قربانی کے حصوں میں شریک ہیں، کیا ان کے ساتھ مل کر ہماری قربانی ہو جائے گی؟ سمیع الحق صاحب، جناب سمیع الحق صاحب، اگر یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ آدمی حرام کما رہا ہے اور اس کی اکثر یا ٹوٹل آمدنی حرام ہے، تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ قربانی کے گائے میں شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی ضائع بھی ہوگی اور کسی کے لیے گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر پہلے سے پتہ ہے تو احتیاط کریں۔ لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی سود پہ پیسے لیتا ہے، تو بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں وہ قرضے کی رقم حرام نہیں ہوتی، حرام وہ رقم ہوتی ہے جو سود آپ بینک کو دیتے ہیں، خوب سمجھ لیں۔ تو اس لیے سودی بینک سے کسی نے لون اگر سود پہ لیا ہے اور وہ لون لے کے آپ کے ساتھ قربانی میں شرکت کر رہا ہے تو اس سے قربانی خراب نہیں ہوگی۔ ہاں، سودی قرضہ لینے کا کبیرہ گناہ اس آدمی کو لازمی ہوگا۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ سودی لون لینے سے قربانی حرام نہیں ہوتی۔ جو حرام اس وقت ہوگی جب کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہو اور کسی سودی کام میں انوالو بھی ہو، اس کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ حرام کام کے عوض میں تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اس تنخواہ سے اگر وہ حصہ ڈالے گا قربانی میں تو وہ حصہ حرام ہو جائے گا۔ یا کوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس کی زیادہ تر آمدن رشوت کی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ رشوت لیتا ہے، تو پھر اس کو آپ یہ کہیں بھائی ہمیں حلال پیسوں سے حصہ دو، تو اگر وہ حلال، وہ بتاتا ہی میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے، تو اس کی بات کا اعتبار کر لیں۔ لیکن اگر وہ اسی سے دے رہا ہے، غالب گمان یہی ہے، تو پھر اس کی بھی آمدن حرام ہے۔ تو اسی طرح انشورنس میں جو جاب کرتے ہیں، اس طرح سب کا یہی حکم ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے اور اس رقم سے قربانی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو لون کا حکم الگ ہے اور سود لینے کا حکم الگ ہے، دونوں میں فرق نہیں کرتے لوگ۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے۔ اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی، دہلی، انڈیا سے۔ دیکھیں، منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے۔ اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے، اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ، تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی۔ قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا، پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں۔ تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، تو یہ بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں، یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا، قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے۔ بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے، جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے۔
عمر رسیدہ جانور کی قربانی، عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نذیر ہمدرد سے جائز ہے، اگر اتنا ہی بڈھا ہو گیا کہ بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا، تو پھر تو جائز نہیں ہے، لیکن نارمل جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں 8 دانت کے، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی، قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ محمد صادق بھائی، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے۔ بکری وغیرہ اگر وہ پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے تو اس بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہوں۔ اور اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ سب چیزیں اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پچھلے سال یعنی 2 سال کے ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ ماہرین بتائیں گے، دانت دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ماہر بتا دے کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے تو آپ قربانی کر لیں، اگر کوئی ماہر کہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے تو پھر نہ کریں۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب ہی نہیں کرتی؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر، 1 آدھ روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے۔ تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ بڑے ہی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے، نقد رقم نہیں ہے، تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے، جب چاہے مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ میرے پاس $2000 پڑے ہوئے ہیں لیکن نقد رقم نہیں ہے، تو $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ جب چاہو اس کو کیش کرا لو، پیسوں میں چینج کروا لو، روپیے میں چینج کروا لو۔ تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں، تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے کیش کرا کے گائے خرید لیں، بچڑا خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں، چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں۔ دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں، واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں، وہ اس کی قربانی کر لیں، اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں، اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے، اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کوکنگ آئل سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے، جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں، ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے، تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے، تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا، اسے تکلیف دینا جائز نہیں۔ بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں، جانور بدک جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں، وہ خود حیران ہوتا ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہ کریں، ہمارا تہوار ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے، جانور بندے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن توہین نہ کریں، ذلت نہ کریں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے، توہین نہیں ہے۔ تو کھیلنا اور ان سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے، اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی، اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ بیوی اچھا یہ ہو چکا، بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے، یہ بتا دیا میں نے۔ اچھا بھائی، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے،
اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں, وہ چلا دے گی, وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی, تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں, آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں. پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے, اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں. اللہ کا ذکر کا وقت ہے, ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے, یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے. قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں, اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں. یہ جو حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا, یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے. گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ, جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی ہیں اگر کوئی بیماری ہو جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی, تو اس کو نہ کرنے دیں. یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا, لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں, بلڈ سارا نکل جائے گا, اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں, پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں, لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں, کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں, کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ. قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے. بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے, اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہو گیا حرام. محمد اسماعیل کھتری کراچی سے. اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے, ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے. اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے. اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے, لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے. اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے, اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق. بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا. اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں, لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے. جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے. کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں, نام لینا ضروری نہیں ہے. جو بھی جانور کا متولی ہے, جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں. اچھا, بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے, لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا, یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے, بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے, یہ ایک گائے لے کر آیا, فرض کریں یہ گائے لے کر آیا, میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی, میرا نہیں ہے, یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا, تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے, بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا, ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا, ایک حصہ فلانے کا, فلاں رکشے والے کا, ایک حصہ فلاں کا, بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے, اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے. تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بس جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے, پھر وہ پرچی گم جاتی ہے, تلاش کر رہے ہیں, ابے لے کر آ, پھر غلط پرچی آ گئی, یہ آ گئی, تو چھوڑ دیں. بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں, اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں, ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں, ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا, اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے, اس میں آپ کا حصہ ہے, 7 حصے یہ ہیں بس, اور اس سے بند ہو گئے. اب
جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے, تو جب جانور گرے گا, ذبح ہوگا, تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا, اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے, تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے. ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے. قصائیوں کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں. قصائی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں. تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں, لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا, قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے, یا آپ خود کاٹیں, خود ذبح کریں, تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا, جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً, اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نخواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے, جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں, اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا. اچھا بھائی, سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا. قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید. سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کا انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی. جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں, چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا. بہت سارے خطرات ہوتے ہیں, تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں, نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں, اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے, بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے, اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو, جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا, وہ ادھر اٹھا کے پٹخا, تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا. تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے, اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا, مجبوری میں جائز ہے, نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم. قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا, بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو, جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی جائز ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے, مگر بہتر نہیں ہے, کراہت ہے اس میں 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے, یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا, جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. قربانی شاعر اسلام میں ہے, یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا, دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا, عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے. وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے, اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے. کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی, نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے, بالکل گاؤں تھا, شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے, نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں, تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی. ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے, غریب ہیں, تو واجب نہیں ہے, لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی.
دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے. بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے، تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکا کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں. تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی، پہلے بھی اگر آپ نے کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی. سعید احمد صاحب، آج بھی قربانی اور حج سے متعلق مسائل ہی ہوں گے زیادہ. عید کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی یا 3 دن کی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1 دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کرک سے. دیکھیں عید الاضحیٰ تو 3 دن کی ہوتی ہے، اس معنی میں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 ہی دن کی ہوتی ہے. البتہ عید الفطر میں 1 دن روزہ حرام ہے اور عید الاضحیٰ میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے. یعنی ایام تشریق جو ہے نا، 3 دن قربانی کے اور ایک چوتھا دن وہ بھی ایام تشریق میں آتا ہے، لہذا 4 دن تک روزہ حرام ہوتا ہے. تو پورے سال میں 5 دن ٹوٹل ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. کون سے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے، دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ. پہلے دن ثواب سب سے زیادہ، دوسرے دن تھوڑا کم، تیسرے دن تھوڑا اور کم. تو اس لیے پہلے دن کریں، زیادہ بہتر ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے، اور صحابہ کے بہت واضح فتاوی ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے. اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلپ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ آپ چاہیں تو آڈیو بیان ہے میرا، ریسرچ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. لیکن اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے. تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں، یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے. یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیہ الزماں؟ بہرحال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں، جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں، دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے. یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، تو یہ تواضع اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا، جو قربانی کا گوشت ہے، جو اللہ کے ہم مہمان ہیں، تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں، پانی وانی پی سکتے ہیں، تو ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا. تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں، بہتر ہے. لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے، عصر میں ہو رہی ہے، تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے، کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے
9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی۔ ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو۔ تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی۔ تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کے کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے، تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی۔ تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے۔ جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا، سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے، ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی، ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی۔ پھر ذی الحجہ میں کون سے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا۔ مریم خان جی بالکل نہیں ہوتا، 10 11 12 اور 13 یہ 4 روزے ذی الحجہ میں حرام ہیں۔ تو ایام 20 کے روزے آپ 14 15 16 کو رکھ لیں، وہ انشاءاللہ ایام 20 کے روزوں کا آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ بچے کو 2 سال سے زائد دودھ پلانے کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی خاتون بچے کو 2 سال کے بعد تک، مطلب بچہ 3 سال کا ہو گیا اور وہ دودھ پلا رہی ہوں، تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ زوجہ ظفر اقبال دبئی سے جی بالکل گناہگار ہوں گی۔ فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ تو بچہ جب 2 سال کا اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہو جائے تو اس سے پہلے دودھ بند کرانا لازم ہے۔ بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید یعنی دونوں عیدین جو ہے ان کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان، جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت کی فضیلت ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں روایات ضعیف بھی ہیں اور حد درجے کی کمزور روایات ہیں، اور قیاس کے بھی خلاف ہیں۔ قیاس کا مطلب جو دوسری دیگر احادیث سے جو مضمون مترشح ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے، رمضان کی دن کی جب روزہ ختم ہو گیا تو رات کی جو عبادت کی الگ سے فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اسلام میں تو دن جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہو۔ تو عید کا دن جب عبادت کا دن نہیں ہے، کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، تو ایسے ہی رات کی بھی فضیلت نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی جب عید کی رات کو آپ عبادت کثرت سے کریں گے تو پھر عید کا دن جو صبح قربانی کرنی ہے اور جو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے اس دن کو جو منانا ہے وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس بارے میں احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مدلل رسالہ موجود ہے، اس میں انہوں نے دلائل سے یہی ثابت کیا ہے کہ عیدین کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ بقرعید ہو چاہے وہ عید الفطر ہو۔ لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کو بدعت ہی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اگر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو تو بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی عام آدمی کو اس کی رائے سمجھ میں آتی ہے ان کی رائے پر عمل کر لے، لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اختلافی مسائل میں کہ ابے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابے ان کو کیا پتہ حدیث کا، ابے یہ بدعتی ہیں، ابے یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا یہ ایک نئے مسئلے لا رہا ہے، تو یہ یا کسی اور بڑے عالم پر آپ اعتراض شروع کر دیں، ہم تو چھوٹے آدمی ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی جو رات کی عبادت ہے وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، ٹھیک ہے چلتی ہیں، پہلے صحیح حدیث سے اصل تو صحیح حدیث سے ثابت ہو نا، ایک چیز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو، اس کی پھر اضافی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ایک چیز کی اصل ہی جب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اصل
ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے سکتے۔ اچھا بھائی، عید میں والدین وغیرہ سے جھک کر ملنا، بعض لوگ عید وغیرہ کے موقع پر کسی بڑے مثلاً والدین سے ملتے وقت جھک جاتے ہیں، کیا یہ جھکنا جائز ہے؟ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ کسی کے سامنے بھی جھکنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے والدین ہو یا کوئی اور ہو۔ البتہ سلام کے لیے جب آپ ہاتھ چومنے کے لیے یا گلے ملنے کے لیے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی انسان تھوڑا سا جھک جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ تو عید کے موقع ہو یا بغیر کوئی موقع ہو عید کے علاوہ، سجدہ کی بھی، یہ بھی جھکنا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا سجدہ ہی کہلاتا ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ البتہ تواضع کرتے وقت جو انسان ایسے تھوڑا سا ٹھٹر سا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس میں آٹومیٹیکلی تھوڑا سا انحناء ہو جاتا ہے۔ انحناء کا مطلب تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ جھکاؤ وہ جھکنے کی نیت سے نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی جب آپ کسی سے گردن کی یوں کر کے ملتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایسا ہو جاتا ہے، وہ اس جھکنے میں داخل نہیں ہے۔ تو وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانور سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جمہور فقہا تو اسی کے قائل ہیں کہ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ عقیقہ چونکہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تو اس میں اگر کوئی جانور کھیرا جانور بھی لے آیا، یعنی وہ جانور جو 2 سال کا نہیں ہوا، وہ گائے یا وہ بکرا جو 1 سال کا نہیں ہوا، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی عقیقے میں۔ لیکن کوئی احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو احتیاط یہی ہے کہ عقیقے میں بھی وہی جانور ہو جو قربانی میں ہوتا ہے، یعنی بکرا کم از کم 1 سال کا، دمبا موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا، اور گائے جو ہے 2 سال کی، تو عقیقے میں بھی یہی کر لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بچوں کا عقیقہ بڑے جانور میں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور بقرعید کی گائے میں بھی ہو سکتا ہے، تو بڑے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ایک حصہ لے لیں، اگر بچی ہے اور بچہ ہے تو 2 حصے ڈال لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے، بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک اپنے لیے۔ کوئی لازمی نہیں ہے، آج کل تو جتنے رشتہ دار ہیں اکثر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر رشتہ داروں کا حصہ نہ بھی رکھا تو 1/3 آپ غریبوں کے لیے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے اور بچوں کو گوشت پورے سال زیادہ مقدار میں کھانے میں نہیں ملتا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ کہ پورا گوشت خود رکھے وہ، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو بچوں کو کھانے کے لیے، بچے خوش ہوتے ہیں ابو گائے لائے ہیں، بکرا لائے ہیں، اب تو گوشت خوب دبا کے پھوڑیں گے ہم، تو ابا نے اٹھا کے صدقہ کر دیا، تو بچوں کا بڑا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے بچے بعد میں دوسروں کے بچے۔ تو اس لیے اگر کوئی غریب ہے اور خاندان بڑا ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لے۔ اچھا بھائی، قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے عاقب شاہ دبئی سے؟ نہیں، جب تک چاہے کھائیں، آپ اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے۔ باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں، غریب ہیں تو اسٹور کر لیں، تو مالدار ہیں تو ایک کھا لیں اور جتنا کھا سکتے ہیں اور کھلا بھی دیں، جلدی جلدی کر لیں۔ تو باقی جائز ہے کہ جب تک چاہیں آپ استعمال کریں۔ اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا جو ہے وہ جنت میں گھوم رہا ہے، جو اس نے ذبح کیا تھا، لیکن ٹانگ نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے پوچھا فرشتوں سے خواب میں کہ بھائی یہ میرا بکرا پورا یہاں آ گیا، ابھی تک یہ ٹانگ کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے اس لیے۔ تو خیر ایک چٹکلا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو کھا لیں جلدی جلدی اس کو، غریب ہیں تو پھر بھی اسٹور کر لیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے، بالکل دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ گھر میں مشترک نظام ہو تو گوشت کی تقسیم کا حکم۔ اگر کسی جانور میں ایک ہی گھر کے افراد شریک ہوں تو بھی وزن کر کے حصے الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ محمد ثاقب
اگر وہ اپنے اپنے حصے لے کے جا رہے ہیں پھر تو وزن کر کے حصے الگ کرنا ضروری ہے. وزن نہیں کرنا چاہتے تو ساتوں حصوں میں کلیجی ملا دیں. لیکن اگر ایک ہی فریزر ہے اور سب مشترک کھا رہے ہیں تو پھر تقسیم ہی جب نہیں ہو رہا تو پھر اسی پوری گائے کو آپ جو صدقہ کرنا چاہیں صدقہ کر دیں جتنا حصہ, باقی ایک ڈیپ فریزر میں ڈال دیں, سب نکال کے وہیں سے کھاتے رہیں. پھر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے اگر ایک ہی چولہے میں سب کچھ پک رہا ہے. لیکن اگر حصہ الگ کرنا چاہیں تو پھر پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا. مشترکہ جانور میں پائے وغیرہ کی تقسیم کا طریقہ. مشترکہ جانور میں پائے کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ طارق امین نوشہرہ سے. بھائی جس پہ سب راضی ہوں. بعض لوگ پائے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو پائے کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ان کو پائے دے دیں اور کسی اور کو اس کے بدلے میں کلیجی دے دیں. وہ کہے نہیں جی مجھے پائے ہی چاہیے. تو آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اتنی بھی ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے نیچ پنا نہیں ہے کہ پایوں پہ جنگ شروع ہو جائے گی. 4 پائے ہیں, 4 بندے تو نمٹ جائیں گے, 3 رہ جائیں گے. ان کو میرا نمبر دے دیں, ان کو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ کہ یار اس دفعہ پائے تم نہیں کھاؤ, اگلے سال تمہیں ہم پائے دے دیں گے. اس طرح سے سمجھا دیں آپ اس کو. آپس میں جس طرح سے تقسیم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے 7 افراد کو پائے مل نہیں سکتے, 4 کو مل سکتے ہیں, 3 کو محروم ہونا پڑے گا. اور جو 4 کو بھی ملیں گے ایک پایا لے جا کے وہ کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ 2 آدمیوں کو 2 پائے دے دیں, باقی 5 کو صبر اور توکل اور بغیر پائے کے زندگی گزارنے کے فضائل سنائیں. ان سے کہیں کہ اصل تو یہ کہ آپ کے اپنے پائے موجود ہیں جن پہ آپ چلتے ہیں, یہ زیادہ ضروری ہے. تو ان کو مغز دے دیں, کچھ بھی دے دیں, تو آپس میں جس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں وہ ہو جائے گی. اچھا بھائی, قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا. قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے. کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے. دیکھیں, قربانی میں جو بھی ہاتھ بٹا رہا ہے, چاہے قصائی ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اجرت کے طور پہ قربانی کے گوشت میں سے دینا بالکل جائز نہیں ہے. اجرت کا مطلب پہلے سے طے ہو, قصائی سے بات ہو گئی بھائی اتنا تو تیرے پیسے ہوں گے اور اتنا گوشت ہوگا, یہ حرام ہے. اچھا, ویسے فی سبیل اللہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ رواج پڑ گیا کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے تو پھر یہ بھی اجرت ہی سمجھی جائے گی, کیونکہ المعروف کالمشروط, جس چیز کا عرف ہوتا ہے وہ ایسے ہی جیسے پہلے سے طے ہے. تو جن علاقوں میں عرف ہے کہ قصائی لازمی پٹ کا گوشت یا کہیں کا گوشت لے کے جاتا ہے تو وہ گوشت اجرت کا حصہ سمجھا جائے گا. اس لیے پھر جہاں رواج ہو تو وہاں منع کیا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ گوشت کو ہاتھ نہ لگائیں, آپ کو الگ سے پیسے دے دیے جائیں گے آپ کی خدمت کے بدلے میں. اور ویسے بھی یہ مشترک گائے ہوتی ہے, اس میں تو کسی کی پرمیشن کے بغیر گوشت دینا ویسے بھی ناجائز ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے. سارا گوشت تقسیم کریں, ہاں کسی نے خود سے گوشت پکایا, کلیجی لا کے کھلا دی سب کو, یہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے اتنی, یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, قربانی کا گوشت بیچنے کا حکم. قربانی کرنے والے نے جو گوشت غریب اور رشتہ دار کو دیا ہے, کیا وہ لوگ یہ گوشت بیچ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. دیکھیں, جس نے قربانی کی ہے یا جس کا گائے میں حصہ ہے وہ تو گوشت کو کبھی نہیں بیچ سکتا. بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, لیکن آگے اس نے جس کو یہ گفٹ دیا ہے وہ غریب ہے تو گوشت بیچ بھی سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, قیمت بھی کھا سکتا ہے. لیکن جس نے قربانی کی ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر, وہ گوشت نہیں بیچ سکتا. قربانی کا گوشت, اچھا یہ ہو گیا. قربانی کے جانور سے بچہ نکل آیا تو کیا حکم ہے؟ گابھن جانور کی قربانی کے بعد جو بچہ نکلا, کیا اس کو ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنا ہوگا؟ محمد شہباز کراچی سے. نہیں جی, اس کو آپ ذبح کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں, وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے, کھا لیں, تقسیم کر دیں, آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, جائز ہے بالکل. البتہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا وہ ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہیں اس کو, اور ان کی دلیل مشہور حدیث ہے زکاتو, مشہور سے مراد جو عوام میں مشہور ہے, وہ نہیں مشہور جو جس کو اصطلاح میں حدیث مشہور کہا جاتا ہے, اور وہ یہی ہے کہ زکات الجنینی زکات امیہا, اس کی ماں کو ذبح کرنا اس بچے کے ذبح کرنا ہی کے مترادف ہے. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک چونکہ خبر واحد جو ہے قطعی اور متواتر کے خلاف اگر ہو تو وہ اس کو نہیں لیتے, کیونکہ قرآن قطعی متواتر ہے اور اس میں آتا ہے کہ مردار اللہ نے حرام قرار دیا. تو جب بچہ زندہ نکل آیا اور وہ مر گیا تو وہ تو مردار ہی ہے. تو چونکہ یہ خبر واحد اس قرآن کی اس آیت کے اگینسٹ ہے, اس لیے امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث واجب التاویل ہے. تو حنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے اگر بچہ زندہ نکل آیا تو ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے.
تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو۔ قربانی کا گوشت جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت جہاں سے آئے وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے محمد حذیفہ گل کراچی سے؟ نہیں جی، بالکل غلط ہے، اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں۔ یہ تو نہیں کہ جس نے گوشت بھیجا تو آپ بھی گوشت دیں، تو بالکل غلط ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوشت بھیجنے کا؟ قربانی کی کھال کا کیا کریں، کس کو دیں؟ قربانی کے بعد چمڑے کے مصارف کیا ہیں؟ رحیم الدین متحدہ عرب امارات سے۔ دیکھیں، جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا، بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے کھال کو دباغت دے دے، نمک لگا کے رکھ لے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کی جائے نماز بنا لے، کچھ بھی بنا لے، یادگار کے طور پہ رکھ لے۔ لیدر تو بڑی ایک قیمتی چیز ہے، بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس سے۔ تو میں نے ایک دفعہ بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی، مجھے تجربے نہیں تھے، تو اب یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو، تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو، تو وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قربانی کی کھال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے، جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے، آپ کے لیے اس کو یا تو ایز اٹ از استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں، ورنہ اس کھال ہی کو صدقہ کر دیں آپ۔ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور ذبح کرو، کھال تمہاری ہوئی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا، کیا قربانی کی کھال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے؟ احتشام الحق۔ امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو، پھر تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے، یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں۔ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے، تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ حرام مغز کھانے کا حکم، کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا ہے، وہ ہے حرام نہیں، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو، تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے، اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ
متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ ظہر کی نماز کب تک ادا کہلائے گی؟ اگر کوئی شخص گاڑی میں سویا ہو، گاڑی میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ظہر کی نماز عصر کی نماز سے 10 منٹ پہلے پڑھے تو کیا نماز ادا شمار ہوگی؟ اور اگر اہل حدیث حضرات کی اذان ہو گئی ہو تو کیا اس کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہدایت خان۔ دیکھیں اہل حدیث حضرات کے ہاں جو عصر کا وقت ہے نا، حنفیہ کے ہاں بھی عصر کا وقت اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ وہ تاخیر کریں، جس میں حنفیہ جو نماز پڑھتے ہیں جب سورج کافی ڈھل چکا ہوتا ہے۔ اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک جو عصر کا وقت ہے بہتر وقت ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ دلائل ہیں۔ میں ایک دفعہ پہلے کلپ ریکارڈ بھی کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ کرواؤں گا۔ خیر ابھی اختلافی مسئلے کا موقع نہیں ہے، لیکن ٹائم اس وقت بھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت پہ اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ظہر کو اس سے پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو اگر ظہر کسی نے اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور اگر کسی نے اہل حدیث کے وقت میں عصر پڑھ لی تو عام حالات میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، خلاف سنت ہے ہماری رائے میں، لیکن اگر پڑھ لی تو اثر ہو جائے گی۔ البتہ سفر میں ہو آپ یا کوئی مشکل میں ہو تو پھر ضرورت کے وقت اس وقت بھی نماز بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر۔ دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر۔ تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر۔ یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے۔ دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے، روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی، باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے۔ تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی
کام میں مشغول ہو گئے آپ تو پھر یہ تکبیرات ختم۔ قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم۔ عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے، اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی۔ نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے۔ تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے۔ گائے مر جائے تو دفن کریں یا ویسے ہی پھینک دیں؟ بھینس یا گائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے، یعنی قربانی کے جانور کی بات ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے تو اس کو دفن کرنا چاہیے یا ایسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ حامد میر سکھر سے، ایسے ہی پھینکیں گے بدبو ہوگی، اسمیل ہوگی، سارے گلی محلے کے کوے کتے چوہے، بقرعید آپ کی ہوگی منائیں گے وہ، اور پھر وہ بہت گندگی ہوتی ہے اس سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی یا تو اس کو دفن کر دیں یا اس کو بہت دور لے جا کے آبادی سے کہیں ٹھکانے لگا دیں تاکہ آبادی میں گندگی نہ ہو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کتوں کو کھانا کھلائے، تو دیکھو مردار چیز جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کتے ہو چاہے کوے ہو۔ تو آپ کچرے میں پھینک دیں پھر کتے خود ہی کھا لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کے لیے اس نیت سے کتوں کے آگے ڈالنا یا جانور کے آگے ڈالنا کھلانے کی نیت سے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مردار گوشت کھلانے کی آپ کو جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، وہ اپنی ارادے سے آپ پھینک دیا، جانور خود کھا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شہر کے بیچ میں پھینکیں گے تو اگرچہ جانور خود ہی کھا لیں گے، لیکن یہ کہ وہ آپ نہیں کھلا رہے، آپ نے کھلانے کی نیت نہیں تھی، وہ خود کھا رہے ہیں، لیکن گندگی تو بہرحال ہوگی نا، اس کے تعفن، بدبو، جراثیم پھیلیں گے، تو اس لیے اس کو دفن کریں یا آبادی سے بہت دور اس کو پھینک دیں۔ گائے مر گئی تو اس کی کھال استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا بچہ فوت ہونے کے بعد کسی ضرورت کے لیے اس کا چمڑا اتار سکتے ہیں۔ حامد میر سکھر سے، جی مردار کی کھال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دباغت کے بعد، یہ جائز ہے۔ اگر آپ نے مردار جانور گائے مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا یا بھینس مر گئی یا اس کا بچہ مر گیا اور آپ نے اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے دی، دباغت کہتے ہیں خشک کر لیا اس کو ایک پروسیس کے تحت، نمک لگا کے یا کوئی مشین وغیرہ کے ذریعے، کیمیکل وغیرہ کے ذریعے، تو اگر خشک کر لیا، اس کی اسمیل بدبو بالکل ختم ہو گئی تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا، کھانا تو جائز نہیں ہے، ظاہر ہے مردار ہے، لیکن یہ کھال سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کے لیے ڈیلیوری سے پہلے نماز کا حکم۔ حاملہ عورت نماز کب سے چھوڑ سکتی ہے؟ بچہ پیدا ہونے والے دن سے یا اس سے پہلے؟ خالد صاحب سویڈن سے، نہیں جی، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی عورت پر نماز واجب ہوتی ہے، اور اس بارے میں بہت سخت احکام ہیں، خواتین اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جس دن بچے کی ولادت ہونے والی عورت اس وقت بھی نماز پڑھے گی، جب تک بچے کی ولادت یعنی بچے جسم سے باہر نہیں آ جاتا اور بلیڈنگ جیسے ہی باہر آتا ہے تو ظاہر ہے نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ٹائم ہے تو عورت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا کہ ولادت بھی ہونے والی اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے اور ممکن ہی نہیں ہے نماز کی نیت باندھنا، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اور نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا، تو پھر چونکہ نماز کا وقت بہرحال داخل ہو چکا تھا تو اس پر وہ نماز کا قضا کرنا واجب ہے۔ توبہ استغفار بھی کرے کہ اتنی دیر کیوں کی نماز میں، اس کو چاہیے تھا نماز کا ٹائم داخل ہوتا فوراً نماز پڑھ لیتی، لیکن یہ کہ نماز پھر بعد میں قضا کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نماز اس پر واجب ہو چکی تھی۔ یا اتنا ٹائم اگر پاکی کے ٹائم میں مل گیا نا کہ وہ وضو کر کے
تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ سکتی تھی، تو کسی عورت کو اتنا بھی ٹائم مل گیا تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے، ادا نہیں کر سکی تو قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ تیسرے آپریشن کا خوف ہو تو حمل گرانے کا حکم۔ میری گھر والی کے 2 آپریشن ہو چکے ہیں، اب 3 ہفتے کا حمل ہے، تیسرے آپریشن سے سخت ڈرتی ہے، کیا ہم حمل گرا سکتے ہیں؟ فیاض احمد ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ دیکھیں 4 مہینے کے بعد تو حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، 4 مہینے سے پہلے کوئی شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو تو گرا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ تو آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تو کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو۔ ہاں آپریشن کی وجہ سے اگر خطرات ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا کوئی خدا نخواستہ معذوری کا خطرہ ہے، یا اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چند ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل ڈاکٹر خود بہت جلدی جلدی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں پیسے بنانے کے چکر میں یا جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں ماہرین ڈاکٹروں سے، کئی ڈاکٹروں سے رائے لے لیں پھر فیصلہ کریں۔ بہت سے کلینک ایسے ہیں، بہت سے ہسپتال ایسے ہیں جہاں آپریشن نہیں ہونے دیتے، وہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، چائنا وغیرہ میں، وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تو آپریشن کرنے نہیں دیتے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو، یہاں تک کہ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپریٹ کریں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، نارمل اور نیچرل جو ہے وہی ہو، اسی طریقے سے ڈیلیوری ہوگی۔ تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے حمل گرانا جائز ہو، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے خطرات ہیں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی بڑا خطرہ ہے، تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپریشن کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے۔ ڈیلیوری کے دوران انتقال کیا شہادت کی موت ہے؟ عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے؟ افتخار انڈیا۔ جی بالکل، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو موت ہوتی ہے عورت کو وہ شہادت ہوتی ہے، تو چاہے بچہ پیٹ میں ہو یا پیدا ہونے کے بعد نفاس میں بھی حمل ہی کے حکام ہوتے ہیں، تو اس دوران اگر ڈیتھ ہو گئی تو وہ مبارک موت ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمان سعودی عرب سے، جتنے چاہیں عمرے کریں۔ تو علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ طواف پہ زور لگائیں یا زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، تو دونوں آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو عموماً سعودی علماء جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ ایک سفر میں چونکہ نبی نے ایک عمرہ کیا ہے تو اس لیے ایک عمرہ کریں اور پھر زیادہ ٹائم طواف میں لگائیں، لیکن بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، تو دونوں جائز ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جیسے چاہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے اس بارے میں، تو آپ کو روحانی فائدہ کس چیز میں زیادہ ہو رہا ہے تو جس پہ چاہیں آپ